تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک اٹھا کر دعا فرمائی تو بارش برسنا شروع ہوتی ہے، ہاتھ اٹھاتے ہیں تو بارش رک جاتی ہے۔ تو صحابہ کرام علی مردوان بھی جانتے تھے کہ اگر پیارے محبوب علیہ السلام نے دعا نہ کی تو یہ بارش قیامت تک برستی رہے گی، کس لیے کہ پیارے محبوب نے بارش مانگی ہے، تو جب تک محبوب نہ کہے گا اس وقت بارش رکنے والی نہیں ہے۔ وگرنہ صحابہ چاہتے تو خود مصلی بچھا لیتے اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے اللہ سونا بس کر دے، بڑی ہو گئی ہے۔ عموماً ہوتا ہے کہ نہیں ایسا ہوتا، بارش زیادہ ہو جائے، گرمی زیادہ ہو جائے، ہم لوگ دعائیں کرنا شروع کر دیتے ہیں، مول صاحب دعا کرو جی اللہ سونا بارش پا دے، مول صاحب دعا کرو بس بڑی ہوگی ہے، اللہ سونا کو وہ بس اینی بارش بڑی۔ تو صحابہ کرام علی مردوان صاحب ایمان تھے، وہ چاہتے تو خود مصلی بچھا لیتے، اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے، لیکن صحابہ کا عقیدہ جو عرض کرنا ہے وہ یہی بتاتا ہے کہ یہ آئی بھی مصطفیٰ کی برکت سے ہے اور جائے گی بھی مصطفیٰ کی برکت سے، یہ ہماری دعاؤں سے جانے والی نہیں ہے، رکنے والی نہیں ہے، کس لیے یہ مانگی مصطفیٰ نے ہے۔ تو یہ پیارے محبوب علیہ السلام کے ہاتھ مبارک کی برکت ہے۔ تو آقا علیہ السلام ایک مرتبہ ایک صحابی کے گھر تشریف لے گئے، وہاں آپ نے کھانا تناول فرمایا، کھانا تناول فرمانے کے بعد دسترخوان جو وہاں پر رومال موجود تھا اس کے ساتھ آقا علیہ السلام نے اپنا ہاتھ مبارک صاف کر دیا۔ اب ایک وقت آیا کہ وہی صحابی رسول اپنے اور صحابہ ساتھی جو ان کو بلاتے ہیں دعوت پر کھانے کے لیے، اب جب دعوت پر بلایا گیا وہ رومال پکڑا، انہوں نے تنور کے اندر ڈال دیا، جلتی آگ کے اندر ڈال دیا۔ صحابہ نے دیکھا یہ آگ کے اندر ڈال دیا، شاید کپڑا ضائع ہو چکا ہوگا، اس نے ڈال دیا، کوئی مسئلہ نہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد اس نے پکڑا اور آگ سے نکال لیا۔ اب جب وہ رومال وہ کپڑا آگ سے نکالا نا تو صحابہ کرام علی مردوان دھنگ رہ گئے، پوچھا اے دوست اے ساتھی یہ ماجرا کیا ہے، یہ وجہ کیا ہے کہ جب آگ کے اندر کپڑا ڈالا جائے تو اس کی فطرت کے اندر یہ چیز شامل ہے کہ وہ جل جاتا ہے، تم نے جب ڈالا تھا تو گندا تھا، باہر نکالا تو صاف ہو چکا ہے۔ اس نے کہا میں ایسے ہی کرتا ہوں اس رومال کے ساتھ، اس کپڑے کے ساتھ۔ بھئی کیوں؟ کہتا جب گندا ہوتا ہے میں اس کو آگ کے اندر ڈال دیتا ہوں۔ جب آپ کے پاس کوئی کپڑا گندا ہو جائے کہ آگ کے اندر ڈال کر صاف کرتے ہیں، اس کو صرف لگاتے ہیں، صابن لگاتے ہیں، اچھے طریقے سے دھوتے ہیں، مل کے دھوتے ہیں، مائیں بہنیں بیٹیاں دھوتی ہیں اس کو، کس لیے یہ کپڑا صاف ہو جائے۔ میں نے کہا تو کہتا ہے کہ میں نبی جیسا ہوں، پھر مجھے ایسا کر کے دکھا نا کہ اپنا کپڑا لا اور آگ کے اندر ڈال کے دکھا اور پھر مجھے بتانا یہ صاف ہوتا ہے یا جل کے راکھ ہوتا ہے، یہ کر کے دکھاؤ نا تھوڑا سا کہ اپنا کپڑا، اپنے بدن سے لگا ہوا کپڑا، اپنے ہاتھ سے لگا ہوا کپڑا آگ کے اندر ڈالو، پھر اس کو کہنا جلنا نہیں ہے۔ اور تم سے اگر ہو سکے تو جتنا ممکن ہو سکے تو اپنے وظائف بھی کر لینا کہ یہ جلے نا، ٹھیک ہے نا۔ تو اپنی قدرت ظاہر کرنا چاہتا ہے نا، تو اپنے مہارت ظاہر کرنا چاہتا ہے، خود کو نبی جیسا بتانا چاہتا ہے نا، تو پھر سوچ کے جس کے ہاتھ کی یہ برکات ہیں کہ جس کے ساتھ یہ ہاتھ مس کر جائیں۔ صحابہ نے جب پوچھا کہ یہ کیا سبب ہے، کیا وجہ ہے کہ یہ کپڑا جلا کیوں نہیں، کپڑے کی فطرت کے اندر یہ چیز شامل ہے کہ جب آگ کے اندر ڈالا جائے تو کپڑا جل جاتا ہے، یہ جل کیوں نہیں رہا؟ اس نے کہا پیارے صحابہ یہ جل اس لیے نہیں رہا کہ اس کو پیارے مصطفیٰ کے ہاتھ لگ چکے ہیں، اس نے یہ نہیں جل رہا کہ اس کو آقا علیہ السلام کے ہاتھ لگے ہیں۔ تو جس کپڑے کو پیارے محبوب علیہ السلام کے ہاتھ مس کر جائیں وہ کپڑا نہیں جل سکتا۔ تو جس پیارے محبوب علیہ السلام کے ہاتھ میں صحابہ نے ہاتھ دیا آپ کو، ان صحابہ کی برکات کیا ہوں گی۔ تو پیارے محبوب علیہ السلام کے دست اقدس کی برکات بہت زیادہ ہیں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی بارگاہ ہے، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر خدمت ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آقا آپ جو بات بیان کرتے ہیں نا وہ بھول جاتا ہوں۔ اب حافظے کے لیے کوئی وظیفہ بتایا جا سکتا ہے؟ حافظہ تیز کرنے کے لیے یہ جو بچے حفظ کرتے ہیں عموماً ان کو بتایا جاتا ہے بیٹا زیادہ بادام کھایا کرو۔ بچے اسکول جاتے ہیں ان کو کہا جاتا ہے جو بچہ کمزور ہو، ٹیچر کہتی ہیں جی اس کو تھوڑے بادام لا کر دیں، اس کو صبح کے وقت 7 گریاں دے دیں، نکال کے 5 گریاں دے دیں۔ ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ تو اب آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں صحابی رسول عرض کر رہے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حافظہ کمزور ہے، آپ جو بات بیان کرتے ہیں بھول جاتا ہوں۔
تو مدنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے نسخہ نہیں بتایا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے وظیفہ نہیں بتایا، پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ابو ہریرہ اپنی چادر کو نیچے رکھ دو، اپنی چادر کو زمین پر بچھا دو۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا یہ کون سی خیرات عطا فرمانے لگے ہیں؟ یہ تو ظاہری علوم کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے شریعت مطہرہ میں، قرآن مجید فرقان حمید میں، احادیث مبارکہ میں کہیں ایسا نہیں ملتا کہ تم ہاتھ ہوا میں بلند کرنا، کسی کے کپڑے میں رکھ دینا، پھر کپڑے کو اکٹھا کر کے کسی کے سینے پر رکھ دینا، اس کا حافظہ مضبوط ہو جائے گا۔ یہ تو کہیں پر نہیں لکھا ہوا، کیونکہ آج لوگ لکھا ہوا مانتے ہیں نا، مانگتے ہیں، مانتے نہیں مانگتے ہیں، مانگنے کے بعد پھر مانتے بھی نہیں ہیں کہ ایسا موجود ہوگا یا ایسا ہوگا، وہ مانگتے ہیں، ان کی ڈیمانڈ ہوتی ہے، لکھا کہاں پر ہے؟ تو میں کہتا ہوں جو مدنی تاجدار نے کیا وہ کہاں پر لکھا ہوا تھا؟ جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا وہ کہاں پر لکھا ہوا تھا؟ تو پھر تمہیں ماننا پڑے گا کہ پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام جیسا چاہیں، جس وقت چاہیں، میرا اللہ ویسے ہی فرما دیتا ہے۔ یہ ماننا پڑے گا، یہ عقیدہ بنانا پڑے گا، وگرنہ اس کے بغیر تمہارا ایمان کامل نہیں ہو سکتا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ مبارک ہوا میں بلند فرمایا، مٹھی کو بند کیا اور لا کے اس مٹھی کو چادر میں کھول دیا۔ کھولنے کے بعد چادر کو فرمایا اکٹھا کرو، چادر کو اکٹھا کیا گیا۔ فرمایا ابو ہریرہ اب اس کو اپنے سینے سے لگا لو۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں نے وہ چادر اٹھائی، اپنے سینے سے لگائی۔ آپ فرماتے ہیں قسم ہے رب کعبہ کی میں نے کسی چیز کے اندر اتنی ٹھنڈک محسوس نہیں کی جتنی آج کر رہا تھا۔ اور آپ فرماتے ہیں جیسے ہی میں نے چادر اپنے سینے سے لگائی تو قسم ہے خالق کائنات کی، اس دن سے لے کر آخری دم تک محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے جو بھی فرمایا، جس وقت بھی فرمایا، مجھے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک ایک بات یاد ہونا شروع ہو گئی ہے۔ آج بھی حدیث مبارکہ اٹھا کر دیکھیں، ہزاروں کی تعداد میں جو روایات ہیں وہ حضرت ابو ہریرہ کی موجود ہیں۔ سب سے زیادہ روایات حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہیں۔ ہر لمحہ بارگاہ مصطفی میں رہنا، جو حضور نے کرنا وہ بھی دیکھنا، جو بیان کرنا وہ بھی دیکھنا، سب کچھ سنتے رہنا، دیکھتے رہنا، اور جو عمل حضرت ابو ہریرہ نے بیان کیا ہے، کوئی ایک راوی بھی ایسی بات جو ہے، کوئی ایک امام بھی ایسی بات ثابت نہیں کر سکتا کہ حضرت ابو ہریرہ کی فلاں حدیث جو ہے وہ ضعیف ہے، فلاں روایت جو ہے وہ ضعیف ہے، اس لیے کہ پیارے ابو ہریرہ کو جو فیض ملا ہے وہ بارگاہ مصطفی سے نصیب ہوا ہے۔ کوئی ایک امام دکھاؤ جس نے کہا ہو کہ حضرت ابو ہریرہ کی یہ حدیث جو ہے یہ ضعیف ہے، یہ ماننے کے قابل نہیں ہے، اس کے اندر کمزوری ہے، اس لیے کہ کوئی بھی امام یہ بات نہیں کہہ سکتا کہ سب کے سب امام جانتے تھے کہ یہ فیض کہیں اور سے نہیں بلکہ پیارے محبوب کے دست اقدس سے نصیب ہوا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ہاتھ مبارک سے عطا فرمایا ہے۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے یہ فیض حاصل کرتے ہوئے صحابہ کرام علی مردوان میں آگے اس کو تقسیم فرماتے ہیں، تابعین میں اس کو تقسیم فرماتے ہیں، اس لیے کہ میں نے جو پیارے محبوب سے سیکھا ہے آؤ تم بھی میرے پاس آؤ اور سیکھتے چلے جاؤ۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ نہیں فرمایا کہ یہ چیز کھانا تو تمہارا حافظہ مضبوط ہو جائے گا۔ یہ کون سا عمل تھا جو پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنایا؟ پتہ یہ چلا ان ہاتھوں میں ایسی برکت موجود ہے کہ صحابہ کرام علی مردوان فرماتے ہیں جب ہم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہاتھ مس کرتے نا تو پیچھے ہٹانے کو دل نہیں کرتا تھا۔ پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھوں میں اتنی برکت موجود تھی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھوں میں اتنا سکون موجود تھا، ہاتھ ملاتے تو پیچھے ہٹانے کو دل نہیں کرتا، روئی سے زیادہ نرم ہاتھ محسوس ہوتے۔ لیکن اگر دیکھا جائے تو ظاہری طور پر پیارے محبوب کے ہاتھوں پہ چنڈیاں بھی پڑی ہوتی، لیکن پھر بھی صحابہ فرماتے ہیں ہمیں روئی سے زیادہ نرم محسوس ہوا کرتے تھے۔ یہ پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے دست اقدس کے اندر اللہ تعالیٰ نے اعزاز رکھا۔ تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ ہے، صحابہ کرام علی مردوان حاضر خدمت ہوتے ہیں۔ تو اب صحابہ کرام علی مردوان کا یہ فیض حاصل کرنا ہمیں یہ بات بتاتا ہے کہ یہ جو تم بھی بیعت کرتے ہو نا، اس کو ایویں نہ سمجھ لینا جی بس ہم نے پیر کے ہاتھ میں ہاتھ دیا ہے تو یہ ایویں بیعت ہو جاتی ہے، بس یہ بیعت عام بیعت نہیں ہوتی۔ یہ اللہ رب العزت خود بیعت کا اعلان فرما رہا ہے۔ وہ اعلان کیا ہے؟ انما یبایعون اللہ، یہ جو تم پیارے محبوب کے ہاتھ پہ بیعت کر رہے ہو یہ محبوب کے ہاتھ پر بیعت نہیں کر رہے بلکہ تم خالق کائنات کے ہاتھ پہ بیعت کر رہے ہو۔ تو
آج بھی جس مرشد کریم کی بارگاہ میں آپ حاضر ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ آپ جتنے شجرے پڑھ کر دیکھیں وہ سب کے سب بارگاہ مستوی تک پہنچتے ہیں. تمام شجرے جتنے بھی پڑھے جائیں نا وہ ہم جس بزرگ کے ہاتھ میں ہاتھ دیتے ہیں، جس پیر کے ہاتھ میں ہاتھ دیتے ہیں، وہ پھر آگے اپنے پیر کے ہاتھ میں ہاتھ دیتا ہے، پھر وہ اپنے پیر کے ہاتھ میں، پھر وہ اپنے پیر کے ہاتھ میں، یہ چلتے چلتے سارا فیض مصطفیٰ کی بارگاہ تک چلا جاتا ہے. یہ بیعت کوئی معمولی چیز تو نہیں ہے. بیعت کا معنی بیچ دینا، خود کو فروخت کر دینا، مرشد کے تابع کر دینا، اس کو حکم کے تابع کر دینا. کس لیے؟ کہ تمہارے اندر اب کسی اور کا رنگ نظر نہ آئے، بلکہ آئے تو تمہارے مرشد کا رنگ ہی نظر آئے. تو اس لیے حضرات محترم صحابہ کرام علیہم رضوان نے بڑی دیدہ دلیری کے ساتھ پیارے محبوب علیہ السلام کی بارگاہ سے فیض حاصل کیا.